السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرات فما اصبرهم على النار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش کے بدلے عذاب، تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار ہے۔ جو ہدایت مغفرت یہ لوگ اختیار کر سکتے تھے، اس کے چھوڑنے کو یہاں فرمایا گیا کہ انہوں نے ہدایت و مغفرت کی جگہ ضلالت اور عذاب خرید لیا۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس ہدایت و مغفرت تھی اور پھر انہوں نے اسے بیچ دیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے بہترین چیز ہدایت اور علم ہے اور سب سے بری چیز گمراہی اور جہالت ہے۔ تو جب یہودی علماء نے دنیا میں ہدایت اور علم کو چھوڑ دیا اور گمراہی اور جہالت پر راضی ہو گئے، تو اسی بات میں کوئی شک نہ رہا کہ وہ دنیا میں اپنی جانوں کے ساتھ انتہائی خیانت کر رہے ہیں۔ نیز آخرت میں سب سے بہترین چیز مغفرت ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عذاب ہے۔ تو جب انہوں نے مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب پر راضی ہو گئے تو بلا شبہ وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جب ان کا حال یہ ہے تو لا محالہ دنیا اور آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں یہ لوگ ہیں۔ اس آیت میں یہودی علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، کیونکہ وہ حق بات کو جانتے تھے اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ظاہر کرنے میں اور ان کے بارے میں شبہات رذائل کرنے میں عظیم ثواب ہے، تو اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان چھپانے میں اور ان سے متعلق لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالنے کی صورت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے حق کو چھپایا تو لا محالہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن شریف ہے یا تورات شریف۔ پہلی صورت میں اختلاف سے مراد ہوگا نہ ماننا اور دوسری صورت میں اس سے مراد ہوگا صحیح طور پر نہ ماننا، کیونکہ یہودی قرآن کو تو بالکل نہ مانتے تھے اور تورات کو ماننے کے دعوے دار تھے مگر صحیح طور پر نہ مانتے تھے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں کتاب سے قرآن ہی مراد ہوگا اور ان کا اختلاف یہ تھا کہ ان میں سے بعض قرآن کو شعر کہتے تھے، بعض جادو اور بعض کہانت کہا کرتے تھے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے دو آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کے اندر سب سے پہلے بات جو بتائی گئی ہے مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے تھے اور غلط راستے پر چل گئے تھے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ صحیح راستہ کون سا اور غلط کون سا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے غلط راستہ چن لیا، تو اس لیے آخرت کے دن ان کے لیے کوئی مغفرت نہیں ہوگی، کوئی معافی نہیں ہوگی، ان کو جہنم کی آگ میں سڑنا پڑے گا۔ اور وہ لوگ یہ بات ابھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی اس چیز پہ مانتے نہیں اور پھر بھی غلط راستے پر چلی جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔